بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ پورا کا پورا سورۃ النساء کے مضامین پر مشتمل ہے، اور چوتھے پارے کے آخر سے یہ مضمون مذکور ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، ان کی فہرست گنوائی۔ 15 قسم کی عورتوں کی فہرست گنوائی کہ جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور ان 15 کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وہ 15 کون ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بنات الاخ، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائکم، اور تمہاری بیوی کی وہ بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہو، اور وحلائل ابنائکم، اور تمہاری بہو، اور اسی طرح سے 2 بہنوں کا جمع کرنا، اور اسی طرح سے جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، یعنی باپ کی منکوحہ، ایک تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کے علاوہ اگر باپ نے کوئی اور شادی پہلے سے کی ہو، اور اسی طرح سے والمحصنات، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ 15 قسم کی عورتیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کے مقاصد سمجھائے، نکاح کا مقصد بتایا، محصنین غیر مسافحین۔ نکاح کا مقصد مرد کا بھی وہی اور عورت کا بھی وہی۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے میں پاک دامنی کو حاصل کرنا، عفت کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے ایمان کی تکمیل کرنا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو نکاح کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نکاح صرف خواہش نہیں ہے، نکاح صرف رواج نہیں ہے، نکاح صرف جانوروں کی طرح اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد معاشرے میں پاک دامنی کو رواج دینا، اور ایک اور مقصد احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا۔ نکاح کا مقصد یہ بھی سمجھایا کہ تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے، اور یہ تناسل کا سلسلہ اور نسل کا سلسلہ آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ ہو، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر فخر فرمائیں گے کہ میری امت زیادہ ہے۔ یہ نکاح کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ زیادہ اولادیں ہوں، یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ آج یورپ کی تقلید اور غیر مسلم اقوام کی تقلید اور اس کے بد اور غلط اور گندے جراثیم ہمارے ماحول میں جب آتے ہیں تو ہمیں بھی یہی بات سوچتی ہے کہ بچے تو 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، جبکہ صاف صاف نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے یہ ضابطہ۔ مردوں کو بھی یہ مقصد سمجھایا، عورتوں کو الگ سے یہ مقصد سمجھایا، اور پھر اس کے بعد گھریلو زندگی کے لیے بڑا اہم فارمولہ ایک ذکر فرمایا کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو کیسے اس کی اصلاح کی جائے، اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور عورت کی گھر میں ذمہ داریاں کیا ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں۔ پہلے مردوں کی ذمہ داریاں کیا بتائیں، وہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد گھر کے اندر حاکم ہوگا، اقتدار اختیار گھر کا تمام چیزوں کا مرد کے پاس رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 کہ مرد عقل میں، حوصلے میں کمال رکھتا ہے، صبر میں کمال رکھتا ہے، اور نمبر 2 مرد چونکہ خرچ کرتا ہے، مال کما کے لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزدوری ملازمت کر کے بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کو ایک کمرے کا مکان بالکل الگ سے اسے دینا یہ بیوی کا حق ہے۔ الگ باتھ روم کے ساتھ، کچن کے ساتھ ایک کمرہ اس کو دینا یہ اس کا حق ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جو آدمی یہ بھی پورا نہیں کر رہا تو وہ اس کا حق نہیں گویا کہ ادا کر رہا ہے۔
تو یہ اس مرد کو سمجھایا کہ آپ کے ذمے یہ اس کا نان نفقہ، اس کی ضرورت کے تمام چیزوں کو فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے آپ کو گھر کا حکمران بنایا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ یہ جو دونوں کی زندگی، گھر کی زندگی ہے، عورت کو بطور مشیر کے مرد کے ساتھ لگایا۔ یہ نہیں کہ عورت کی کوئی بات نہ مانی جائے، نہیں، مرد کو اس سے مشورہ کرنے کا پابند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے، گھر میں خواتین سے مشاورت فرماتے تھے، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ مرد کو اچھی رائے دے۔ پھر اس کے بعد اگر رائے میں اختلاف آ جاتا ہے، مرد یہ چاہتا ہے، عورت یہ چاہتی ہے، تو اب جب اختلاف آ گیا تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ مرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، مرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ اتنا پیارا ضابطہ، اتنا پیارا ضابطہ، دنیا میں وہ اقوام جو اسلامی احکامات کی پابندی نہیں کرتی اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسلام کو نہیں زندہ کیا، نہیں لایا، اور نکاح کے ان مقاصد کو نہیں جانتے، اور جن کا مقصد صرف نکاح سے یا ازدواجی زندگی سے اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ مرد اور عورت کو دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد کی اپنی خواہشات، عورت کی اپنی خواہشات، جب یہ دونوں کی خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں تو گھر میں تنازع ہوتا ہے، گھر میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف اور تنازع کا حل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ حل صرف شریعت بتاتی ہے، وہ حل صرف اسلام یہ حل بتاتا ہے کہ ہاں بھائی، آپ نے، اس عورت نے آپ کا مشیر بن کر چلنا ہے، یا آپ کی شریکہ حیات ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، ساتھ ساتھ چلے گی، لیکن جہاں چونکہ وہ مرد جو ہے مختلف مزاج کا، مختلف سوچ کا، مختلف گھر سے تربیت پانے والا، عورت نے الگ گھر سے تربیت پائی ہے، دونوں کی ذہنی آہنگی بسا اوقات نہیں ہو سکتی، اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، تو اس موقع پر اختیار کس کو ہے؟ پھر مرد کو ہے۔ جیسا کہ ایک گھر کے اندر 4-5 بچے ہوں، 2 ماں باپ ہوں، تو یہاں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تو فیصلے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ گھر کا کوئی سربراہ تو ہو۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں مرد کو سربراہ بنایا، اور ذمہ داریاں اس کو سونپی کہ آپ نے دن کی دھوپ جو ہے مشقت کو برداشت کر کے کما کے لانا ہے، اور بیوی پر خرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات۔ 2 الفاظ میں عورت کی ذمہ داریوں کو، ساری ذمہ داریوں کو بیان کر دیں۔ اللہ کے ہاں معیاری عورتیں، اللہ کے ہاں نیک صالح عورتیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ جن میں 2 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، قانتات ہو، اللہ کے حکموں کی بھی فرما بردار ہو، شوہر کے حکموں کی بھی فرما بردار، اور شوہر کے حکموں کی فرما برداری یہ مطلوب اور مقصود، نہ صرف مقصود بلکہ اس کی عبادت ہے۔ اگر جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو یہ عورت کی عبادت ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، یہ ویسے نہیں ہے۔ اور ادھر مرد اپنی بیوی کی چاہت کو پورا کرتا ہے، تو بیوی کی چاہت کو مرد کی عبادت بنایا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو بہترین کس سے آدمی بنتا ہے بھائی؟ عبادت سے بنتا ہے، نیک عمل سے بنتا ہے۔ تو سب سے بہترین کس کو قرار دیا؟ جو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ادھر فرمایا ایک مرد کی چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی میری فرما بردار رہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھ لے، 5 نمازوں کی پابندی کرے، اور اپنے رب کا ڈر اختیار کرے، اور شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ اطاعت مقصود ہے۔ کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی بھی اور شوہر کی اطاعت بھی۔ تو پہلا عورت کا وصف کہیے یا عورت کی ذمہ داری کہیے، اطاعت ہے۔ دوسرا حافظات، حفاظت کرنا۔ کس کی حفاظت کرنا؟ نمبر 1، اپنی عزت کا تحفظ کرنا۔ اس کی نسبت جس مرد کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اب اس مرد کے علاوہ یہ اپنی جنسی ضرورت کہیں اور بھی پورا نہیں کر سکتی، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔
اس کی نگاہیں جھکی ہونی چاہیے. یہ ہے حافظاتن، حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والی ہو. نمبر 2، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی حفاظت کرے، تربیت کرے. نمبر 3، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کا تحفظ کرنا یہ اس عورت کی ذمہ داری ہے. یہ مال کو بے جا صرف کرے گی تو یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. اور نمبر 4، یہ شوہر کے رازوں کی محافظ ہے، شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے. یہاں کی باتیں وہاں لے جا کر میکے جا کے ذکر کرنا، میکے کی باتیں یہاں لے کے آنا، جس سے دنگا فساد پیدا ہو اور اس کے دل کے اندر بات ٹکتی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حفاظت نہیں کی. تو یہ عورت کی ذمہ داریاں بتائیں. اب سنیے گا کہ اگر عورت نافرمان ہو جائے تو اصلاح کا کیا طریقہ ہے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، پہلا کام یہ کرنا اسے سمجھانا ہے. سمجھانا صرف 1 دن نہیں، 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، مہینوں کے مہینے سمجھانا پڑے گا. اس لیے کہ وہ ایک جس گھر سے آئی ہے اب دوسرے گھر میں منتقل ہوئی ہے اور یہاں اس کو سیٹ ہونے میں ایک وقت لگے گا. آپ پہلے دن سے ہی ڈنڈا نافذ مت کرو، پہلے دن سے ہی سختی نافذ مت کرو. وقت لگے گا، اس کو مہینہ لگ سکتا ہے، 2 ماہ لگ سکتے ہیں، 4 ماہ، سال لگ سکتا ہے. انتظار کرو، سمجھاؤ. واعظ کہتے ہیں فعظوہن، اسے واعظ کرو. واعظ جس میں قرآن کی آیتیں آئیں، جس میں حدیثیں آئیں، جس میں صحابہ کے واقعات آئیں، رسول اللہ کی زندگی آئے، یہ اس کو آپ پانی دو گے. یہ اس کے لیے پانی ہے. قرآن سنت اس کے لیے پانی کی طرح ہے. اس کے دل کے اندر ایمانی کیفیت پیدا ہوگی، رسول اللہ کے ارشاد کی اہمیت اس کے دل میں آئے گی تو تمہاری اطاعت کرے گی. وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو تمہاری اطاعت کہاں سے کرے گی؟ تو پہلے اس کو اللہ کی اطاعت پر تو لاؤ. تو واعظ سے اللہ کی اطاعت. لیکن میرا عزیز دوستو، یہ واعظ جب ہی ہوگا خود کچھ آتا ہو. خود ہی نہیں آتا تو واعظ کیا کرے گا؟ پہلے دن سے گھر میں بدتمیزی ہوئی، بیوی کی طرف سے ڈنڈا اٹھا لیا، یہ کون سا اصول ہے؟ قرآن کہتا ہے فاعظوہن. کیا آپ نے پہلا ضابطہ پورا کیا؟ ایک اسکول میں آپ بچے کو لے جاتے ہیں، اس نے کوئی نرسری نہیں پڑھی ہے، اس نے پرائمری نہیں پڑھی ہے، اس نے مڈل نہیں پڑھا، آپ کہتے ہیں اس کو میٹرک کی کلاس میں داخل ہونا ہے. تو ہر آدمی کہے گا بھائی کوئی ترتیب ہوتی ہے، پڑھائی کی بھی کوئی ترتیب ہے دنیا میں، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسی طرح سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے طلاق پہلے دن سے نہیں ہے، اس کے لیے تدریب ہے، تدریج ہے، آہستہ آہستہ. پہلا کام سمجھانا ہے. اگر سمجھایا سمجھانے سے بات نہیں بنی، دوسرا اصول قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ بستر جدا کر دو. یہ جدائی طلاق نہیں ہے. گھر میں تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر لو، پیار محبت سے اس کو وہاں بھیج دو، میکے چلی جائے. لیکن وہاں نہ بھیجو تو زیادہ بہتر اپنے گھر میں کمرہ جدا کر لو. کمرہ جدا نہیں کر سکتے، بستر جدا کر لو، تھوڑا سا علیحدگی اختیار کرو. یہ اس کے اوپر شاپ گزرے گی یہ بات، اور وہ اپنی اصلاح کر لے گی. عزت مند خاتون کے لیے یہ بات ناگوار ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. دوسرا اصول بھی اپنا لیا، پھر بھی مؤثر بات نہیں بن رہی ہے، نہیں سمجھ رہی. اب تیسرا اصول وَاضْرِبُوهُنَّ، مناسب سزا دے دو. مناسب سزا. یہ کتنے نمبر پر سزا آئی بھائی؟ تیسرے نمبر پر. پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، سال لگ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو کچھ مارنے کی اجازت ہے، لیکن مار کی تفصیل رسول اللہ نے خود بتائی. ایسی مار نہیں جس سے ہڈی ٹوٹے، ایسی مار نہیں جس سے زخم پیدا ہو، ایسی مار نہیں جو چہرے پر ہو، ایسی مار نہیں جو نازک حصے پر ہو. تو آپ اندازہ کیجیے پھر بچا کیا، کون سی مار؟ تو یہ مار انتقامی نہیں ہے، یہ مار تعمیر کے لیے ہے، یہ سدھارنے کے لیے ہے. سدھارنے کے لیے جو مار ہوتی ہے، ایک مالی اپنے باغ کے پودوں سے تراش خراش جو کرتا ہے وہ سدھارنے کے لیے ہے. اور ایک آدمی آ کے ڈنڈا لے کے، کلہاڑا لے کے سب پودے زور سے کاٹنا شروع کرتا ہے، یہ تخریب ہے، یہ باغیچے کو ختم کرنا ہے. اور سائڈوں سے تراش خراش کرنا یہ اس کی تعمیر ہے. تو اسی طرح سے عورت کو جو مارا جائے گا وہ تعمیر کے لیے مارا جاتا ہے، تربیت کے لیے مارا جاتا ہے.
وہ انتقام کے لیے نہیں، غصہ اتارنے کے لیے نہیں، غصہ اتارنے کے لیے نہیں۔ اتنی زیادہ شکایات بعض موقعوں پر آتی ہیں اور ظالم اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم، الامان والحفیظ، یہ ظلم ہے، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اچھا یہ کام بھی کر لیا اور مارا بھی، تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، سمجھایا بھی، اس کے بعد بستر جدا کیا، مارنے سے بھی بات بن گئی، سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ آپ کی فرمانبردار ہو گئی، اب بلا وجہ بہانے نہ تلاش کرو اس کو بدنام کرنے کی۔ تم سمجھو آج اللہ نے تجھے اس پر اختیار دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اوپر زیادہ طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ تین اصول آپ نے اپنائے، نہیں کارآمد بات بنی اور نہیں اصلاح ہوئی، تو اب فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، چوتھا حل، چوتھا قانون یہ لے کر آؤ کہ ایک آدمی لڑکے کے خاندان کا اور ایک لڑکی کے خاندان کا، دونوں آئیں اور ان دونوں کو بٹھائیں، یہ بند کمرے کے اندر 4 آدمی بیٹھ جائیں، ایک اس خاندان کا، ایک اس خاندان کا اور 2 یہ خود، اور ان دونوں کی باتوں کو سنو اور اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اصلاح کہاں ہو رہی ہے؟ یہ گھر کے اندر اندر ہو رہی ہے۔ پہلا اصول جو اپنایا، واز وہ گھر کے اندر، باہر کسی کو نہ پتہ چلے، بستر جدا کرنا، باہر کسی کو نہ پتہ چلے، مارنا، باہر کسی کو نہ پتہ چلے۔ یہ 3 اصول اپنانے کے بعد چوتھا اصول، اب ایک آدمی وہاں کا ایک یہاں کا، یہ بھی 2 خاندانوں کے اچھے آدمیوں تک بات جائے، ہر آدمی تک بات نہ جائے۔ اور یہ 2 آدمی اگر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں بن سکتی بات ہے، نہیں، اب کیا ہے، اب صرف ایک طلاق اسے دے دی جائے، اور ایک طلاق پاکی کی حالت میں اسے ایک طلاق دے دی جائے، اور ایک طلاق کے بعد 3 ماہواریوں کو انتظار کرے، وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ 3 ماہواریوں کے اندر اندر اگر وہ سمجھ جاتی ہے یا اسے احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوبارہ یہ کہہ دے گا میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا، کسی حلالے کی کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر 3 ماہواریاں گزر جاتی ہیں، اس کے بعد یہ اس سے جدا ہو جائے گی، پھر بھی اس کے پاس چانس موجود ہے کہ اگر دوبارہ اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو دوبارہ سے نکاح ہو جائے گا، تجدید نکاح ہو جائے گا۔ یہ جو ایک لمحے میں 3 طلاقیں پھینک دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سارے مصالحت کے راستوں کو ختم کر دیتا ہے آدمی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قصہ آیا، ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک صحابی نکل کے رسول مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، اس قدر شدت کی گئی، لیکن 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں بھائی۔ طلاق واقع ہو جانے کے بعد 3 دینے کے بعد پھر پھرتا ہے اس مفتی کے پاس، اس کے پاس، کہیں سے کوئی مسئلہ مل جائے گا، کبھی کہہ رہا ہے غصے سے دی ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں نے فون پر دے دی ہے، کبھی کہہ رہا ہے اس نے موصول نہیں کی ہے، کبھی کہہ رہا ہے اس نے سنا نہیں ہے، کبھی کہہ رہا ہے میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ نے مسئلہ پہلے سیکھا کیوں نہیں طلاق کا؟ نکاح کرنے والے کے لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی تھا۔ جب نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، نکاح عبادت ہے، تو اس عبادت کا سلیقہ طریقہ کیوں نہیں سیکھا؟ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نکاح کیا ہے۔ یہ ایک انسان اور ایک جانور میں فرق تو ہے کہ تیرا نکاح عبادت ہے، جانور جو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ ضرورت کا پورا کرنا ہے، تیرا یہ عمل عبادت ہے، تو نے عبادت سیکھی ہے۔ تو یہ مسائل نکاح کے سیکھنے کے ہیں۔ جب بھی جوان کا نکاح ہو اور بیٹی کا نکاح ہو، اسے بھی یہ مسائل سکھاؤ، جوانوں کو بھی یہ مسائل سکھاؤ۔ تو یہ سورۃ النساء کے اندر یہ بڑے اہم احکام ہیں، اور یہ عورتوں کو بھی سکھانے چاہیے اور یہ مردوں کو بھی پڑھنے چاہیے سورۃ النساء کے احکام۔ اور اس کا دوسرا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بڑا پیارا دوسرا حصہ سورۃ النساء کا۔ اس کا تعلق احکام سلطانی، یعنی وہ احکام ہیں جو
جو ریاست سے متعلق ہیں وہ احکام ہیں، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ عہدہ ہمیشہ اہل کے سپرد کیا کرو، نہ اہل کو عہدہ مت دیا کرو۔ یعنی آپ اپنا اقتدار اور آپ اپنا گورنر اور آپ اپنا جناب صدر اور آپ اپنا جو بھی صاحب اقتدار منتخب کرتے ہو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، نہ اہل کو مت سونپنا، ورنہ فسادات پیدا ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جہاد و قتال کے احکام اور کچھ منافقوں کے حالات ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر آخر میں منافقوں کی ایک بڑی لمبی فہرست گنوائی کہ منافقوں کی نشانیاں آپ کو بتائیں کیسے ہوتے ہیں، اور منافقوں کی نشانیوں سے پہلے ایک اور بات ذہن نشین کریں، اور یہ بات بڑی اہم ہے اور ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا ہر آدمی سے، آپ نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا اس لیے نہیں کیا کہ میں جس جگہ رہتا تھا وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا، نماز پڑھنی مشکل تھی، روزہ رکھنا مشکل تھا، وہاں حکومتی سختیاں تھیں اور کفار کی طرف سے مخالفتیں تھیں اسلام کی، اس لیے میں اسلام پر عمل نہیں کر سکا۔ یہ عذر آئے گا، یہ عذر پیش کرے گا۔ اللہ کا جواب ہوگا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ آپ نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جس علاقے میں دین پر اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جانا ضروری ہے، آپ ہجرت کر جاؤ، لیکن اسلام کے احکام کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر میرے عزیز دوستو، میں اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا یہاں مشکل ہے؟ کیا سچ بولنا مشکل ہے؟ کیا نماز کا پابند ہونا مشکل ہے؟ کیا سود سے بچنا مشکل ہے؟ کیا لوٹ مار سے بچنا مشکل ہے؟ کیا ڈکیتی اور چوری سے بچنا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ کیا قیامت کے دن یہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوں گے کہ جس جگہ پر آپ کا گھر تھا، جہاں آپ کی رہائش تھی، جس ملک میں، جس خطے میں، جس جگہ پر آپ رہتے تھے، وہاں جب ہر چیز کی فراوانی تھی، سیکھنے کے اسباب آپ کے پاس تھے، اسلام سیکھنے کے اسباب تھے، سکھانے والے موجود تھے، پھر بھی آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو جو اس اعتبار سے عزت بخشی ہے کہ جو دینی سرگرمیاں یہاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ جو دینی رجحان یہاں ملک کے اندر ہے، جو مدارس، جو مساجد، جو علماء، جو سکھانے والے، آزادانہ ماحول سے دین کی بات ہوتی ہے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں اور کسی جگہ پر یہ عزت نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں، دین کی باتوں کو سیکھیں، احکام سیکھیں۔ اب منافقوں کی فہرست سن لیجئے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کے پاس اپنی عزت چاہتے ہیں، کافروں سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں عزت چاہنے کے لیے۔ نمبر 2، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی براہ راست قرآن کا مذاق نہیں اڑا سکتے تو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ اور نمبر 3، فرمایا جب تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور یہ اس قسم کی باتیں کریں تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری نشانی یتربصون بکم، تمہاری مصیبتوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوں تو یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی نشانی ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ گرد و نواح میں کسی مسلمان بھائی پر کوئی اچھائی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا یخادعون اللہ، دھوکہ بازی کرنا منافقت کی نشانی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازوں میں سستی کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ اعمال میں دکھلاوا کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یعنی کسی چین انہیں کہیں بھی چین نہ آئے، کسی کروٹ، کبھی کافروں کے ساتھ اپنی عزت محسوس کرے، کبھی مسلمانوں کی طرف آ جائے، کبھی ادھر کبھی
کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی ایک جگہ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں صلح کل، ادھر جائے گا ہاں آپ بھی ٹھیک ہے، ادھر آئے گا آپ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، اس کے ہاں کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی کفر کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی بے حیائی کا مرتکب ہے ہاں یہ بھی صحیح کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے، اس نشانیوں کو اس لیے بیان کیا کہ مجھے اور آپ کو ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا ہاں اگر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتے ہیں، اعمال صالحہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے اور اللہ ان کو ایمان والوں کے ساتھ شمار کرے گا۔